سب سے پہلے تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم। جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات اس منتر پر بنائی تھی، تو اس ویڈیو میں کچھ باتیں کچھ پوائنٹس مس ہو گئے تھے، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات، زید کا درد سر کا جائے، یہی لگی میری آس۔ اگر تو حضور علیہ السلام نے اس کو کلین چٹ دی ہے تو آپ میمز بنائیں یا آپ ہنسیں یا ہنس کے الٹے لٹک جائیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلی بات تو نادر بھائی مسلمان ہونے کے ناطے آپ ہمارے بھائی ہیں، اور اسی ناطے سے الیاس قادری صاحب ہمارے بڑے ہیں، تو وہ ایک ایسی سیٹ پر بیٹھے ہیں کہ جہاں پر لوگ ان کی سنتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اور بڑا ہونے کے ناطے وہ ایک دینی جو ہے وہ پیشوا بھی ہیں۔ مجھ سمیت کئی اور لوگوں کو نہ ان پر کوئی میم بنانے کی ضرورت ہے، نہ ہی کوئی ویڈیو ان کے اگینسٹ بنانے کی ضرورت ہے، لیکن جب کوئی اسلام پر کوئی ایسی بات کریں گے تو لوگ ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیں ہم حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن و حدیث کے علاوہ بھی کوئی ایسا دم ہے جس کی رسول اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی؟ کئی حدیث ایسی ملتی ہیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، ایمان لانے سے پہلے دور جاہلیت میں کچھ دم پڑا کرتا تھا، کچھ ایسی چیزیں ہیں، مطلب ایسے کچھ الفاظ ہیں دم کے، کچھ ایسی جھاڑ پھونک میں کیا کرتا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ چیک کراؤ، مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم دم کے لیے اس کو علاج کے لیے تم اس کو استعمال کر سکتے۔ جی بالکل نادر بھائی، ایسی احادیث موجود ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے اور آ کے انہوں نے یہ پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ جو دم ہے یہ زمانہ جاہلیت میں ہم کیا کرتے تھے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اگر تو ان میں شرک الفاظ نہیں ہے تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو جیسے تم زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، لیکن آپ ان الفاظ کے ساتھ کوئی بھی ایک حدیث نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا ہو کہ یہ جو دم ہے یہ اور لوگوں کو بھی ریکمینڈ کیا ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد بھی ان ساتھیوں کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی تھے، آپ کے صحابی تھے، آپ کے پاس آئے تھے، ان کے علاوہ بھی کئی اور لوگوں کو وہی دم جو ہے وہ ریکمینڈ کیا ہو۔ سب سے پہلی بات نمبر 1، آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک دینی رہنما کو کیا ضرورت تھی اس قسم کی بات کرنے کی؟ وہ چاہتا تو کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتا۔ تو آئیں، سب سے بڑے دینی رہنما کون ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام۔ تو جب حضور علیہ السلام کے سامنے صحابی نے اجازت لی تو حضور نے کیوں نہ ارشاد فرمایا کہ کیا تیرے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا میرا فرمان کافی نہیں ہے؟ کیا تیرا وہ دور جاہلیت کا جو دم ہے کیا وہ قرآن سے آگے ہے؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں جھاڑ پھونک کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے منع نہیں کیا۔ اور پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیاس قادری صاحب کو قرآن و حدیث کی بات کرنی چاہیے، انہوں نے یہ طریقہ علاج کیوں بتایا، ان کو قرآن و حدیث کا طریقہ علاج بتانا چاہیے، تو آپ یہ بتائیں کہ پھر رسول اللہ علیہ السلام نے طریقہ علاج قرآن و حدیث سے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے تو مطلقاً اجازت دے دی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، غیر شرعی نہیں ہونے چاہیے، اگرچہ دادا صاحب کی گھوڑی ہو، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں آپ کو۔ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام موعظتین ان کے آنے سے پہلے اسلامک دم جو تھے، جو شرعی تھے، جائز تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ذریعے اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو حسن حسین کو اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، ان کلمات کے ساتھ اپنے بچوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک رہی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی اجازت دی، تو وہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس لیے نہیں گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ اب تم سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص یہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کیا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں بھی یہ شامل تھا، صبح اور شام جب سونے لگتے تھے تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو اس طرح سے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی تلقین کرتے تھے باقاعدہ، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی طبیعت اتنی خراب تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کو ام عائشہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے تھے کہ تم یہ پڑھ کر مجھے پھونک مارو، تو وہ یہ پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر پھونک مار کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو ہی ان کے جسم مبارک پر پھیرا کرتی تھی۔ تو ایسا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تب بولتے نا کہ اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس نیت سے جاتے کہ آپ جو یہ دم بتا رہے ہیں نا، یہ جو موعظتین کا وظیفہ بتا رہے ہیں، یہ دعائیں بتا رہے ہیں، یہ جو زمانہ جاہلیت کے دم ہے یہ زیادہ اچھے ہیں بجائے اس کے کہ ہم قرآن کی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھ کر ہم اپنے آپ کو دم کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف اس بات کی اجازت دی تھی، نہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی تلقین کی کہ جناب آپ وہی پڑھو، آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ پڑھ کر اپنے آپ کو دم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب وہ الفاظ تو آپ دیکھیں دور جاہلیت کے ہوں گے، وہ تو دادا صاحب کی گھوڑی سے بھی آگے بڑھ کے ہوں گے، اس میں کوئی قرآن تو نہیں پڑھا جاتا تھا نا، اس میں کوئی حدیث تو نہیں پڑھی جاتی تھی، اس میں کوئی اسلامک ٹچ تو نہیں تھا، وہ تو اس وقت کے پڑے ہوئے دم تھے، وہ اس وقت کی جھاڑ پھونک تھی۔ تو جناب اس بات کا فیصلہ تو ہم تبھی کر سکتے ہیں نا کہ اگر آپ اس زمانے کا کوئی ایک آدھا دم لے آئیں تو ہم اس دادا صاحب کی گھوڑی والا اور جو زمانہ جاہلیت کا دم ہے اس دونوں کا کمپیریزن کروا لیتے ہیں، اور اس میں سے پتہ چل جائے گا کہ اس میں سے زیادہ شرک کس میں
ہیں اور ہلکا شرک اس میں ہے. یہ پکی بات ہے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر دادا صاحب کی گھوڑی والا یہ جو دم ہے یہ پیش کیا جاتا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اس سے منع فرماتے. اور ایسا کیوں ہوتا؟ کیونکہ ریاض قادری صاحب جب یہ دم بتا رہے ہیں نا تو وہ یہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ دم یہ کسی بابا جی کی طرف کسی بزرگ کی طرف منسوب ہوگا, اور بزرگ کون یہ بھی نہیں پتا. یہ کوئی بزرگ ہوں گے ان کی طرف یہ منسوب ہوگا کہ وہ بابا جی کوئی ہندو ہیں, مسلمان ہیں, کوئی سکھ ہیں, عیسائی ہیں, کون ہیں. اور پھر آپ نے بھی تو پوری ویڈیو نہیں نہ ڈالی اس میں. اگر آپ پوری ویڈیو لگاتے پوری ایمانداری کے ساتھ کہ جہاں پر وہ بول رہے ہیں کہ جناب یہ جو دم ہے یہ ایک بابا جی کی طرف منسوب ہوگا. کوئی بھی عمل یا کوئی جھاڑ پھونک کا طریقہ جس میں شرکیاں کفریاں کلمات اور الفاظ نہ ہوں, شریعت سے ٹکراتا نہ ہو, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ کوئی بھی عمل یا کوئی جھاڑ پھونک کا طریقہ جس میں شرکیاں کفریاں کلمات اور الفاظ نہ ہوں, شریعت سے ٹکراتا نہ ہو, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک حنفی بھائی نے مجھے کہا کہ آپ دم میں کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں شرک کے کلمات نہ ہو, جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی. تو اس میں شرک گھسا ہوا ہے نا. یہ دادا صاحب وہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی طرف نسبت ہے, تو بزرگ جہاں پہ گھس آئے تو شرک تو لازمی ہے. آدھی بات درست ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو, اگر اس میں کوئی شرک والا معاملہ نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی کرو, وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب یہ آپ کو بابوں کے ساتھ جوڑتے ہیں نا دادا صاحب کی گھوڑی, تو وہ انہوں نے بتایا ہے کہ دادا صاحب کوئی بزرگ ہیں اور وہ بزرگوں نے وظیفہ جاری کیا, جب آپ ان کو یاد کریں گے پھر یہ ہوگا. وہ پوری انہوں نے چین جوڑی ہوئی ہے, اس لیے اس کے ٹانڈے شرک سے ہی ملتے ہیں بھائی. اور دوسرا یہ تو پیلی چپلیں پہنتے ہیں, پگڑی پہنتے ہیں, مسواک کے لیے جیب لگائی ہوئی ہے. جب وظیفوں کی باری آتی ہے تو دادا صاحب کی گھوڑی. ادھر بتائیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ وظیفے کیوں نہیں بتاتے ہیں جو قرآن و سنت میں آئے ہیں؟ دادا صاحب کی گھوڑی. دیکھ لیں, خود انہیں دردیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹروں سے مشورے کرتے ہیں اور آپ کو مزاروں میں بھیجتے ہیں. آپ کا پیشاب بند ہو تو آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں, اپنا پیشاب بند ہو تو آغا خان سے شفا انٹرنیشنل سے علاج کرواتے ہیں. لو سمو, آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ کے سر میں درد ہے, وہ آپ کو کہتا ہے جی پیناڈول کھانی ہے آپ نے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی جتنی سر درد کی دوائیاں وہ جا کے کنویں میں ڈال دینی ہے. بھائی آپ کے لیے یہ ہے اگر آپ کا درد اس سے ٹھیک ہوتا ہے تو صحیح ہے, نہیں تو آپ دوبارہ آ جائیں, آپ کو دوسری دوائی ریکمنڈ کر دیں گے. تو اسی طرح جیسے ڈاکٹر آپ کو صرف پیناڈول ریکمنڈ کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی طریقہ علاج سارے کے سارے کھو کھاتے ڈالنے ہیں. اسی طرح اگر کوئی دینی رہنما کوئی آپ کو روحانی علاج بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سائنٹیفکلی طور پہ میڈیکلی جتنے بھی علاج کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں. تب یہ تو ایک دماغ میں پڑنے والی بھی بات ہے یار. آپ کو ایک ڈاکٹر سے شفا نہیں ہوتی تو کیا آپ ڈاکٹر چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں یار دوجے کول جاننے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ نے ادھر سے شفا دینی ہو. کیونکہ یہ ذہن میں رکھیے گا اگر آپ پیناڈول کی گولی بھی کھاتے ہیں شفا آپ کو اللہ نے دینی ہے. اس کے اوپر بھی تکلیف ہے لوگوں کو. اس چیز کا جواب میں پچھلے کلپ میں بھی دے چکا. قبلہ امیر اہل سنت کے اپنے جناب گھٹنوں میں درد ہوا تو وہ خود کیوں نہیں جناب انہوں نے یہ دم پڑا, وہ خود تو جناب ہاسپٹل جاتے ہیں, خود تو ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں. تو یہ چیز تو رسول اللہ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے دم کی ترغیب بھی دی, دم کیا بھی اپنے اوپر. رسول اللہ علیہ السلام روزانہ اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے, ایک دو دن نہیں بھائی, روزانہ. سورہ فلق, سورہ ناس اور سورہ اخلاص آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ دم کر کے اپنے جسم ہر پہ پھیر لیا کرتے تھے. لیکن جب علاج کی باری آئی تو آپ نے اس کی ترغیب بھی دی اور حضور علیہ السلام نے دوائی بھی استعمال فرمائی. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس کے بعد بھی آپ نے میم بنانی ہے تو یہ آپ کا کام ہے. اگر آپ نے کمنٹ میں میری ساری گفتگو رسول اللہ کے فرمان کے ساتھ بھی سن کے اگر آگے دادا صاحب کی گھوڑی لکھنا تو ٹھیک ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. اور کہتے ہیں بابا جانی نے جوانی میں ایک کوئی اندھا تھا تو اس کے ہاتھ پھیرا, اس کی آنکھیں آ گئیں. خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے, اپنے پوتے معاویہ کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے, پھیر رہا ہاتھ. کہتے ہیں جی میں کرسی میز کے اوپر پہلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا, لیکن ڈاکٹروں نے اب کہا ہے کہ آپ کرسی میز پہ بیٹھا کریں کیونکہ گھٹنوں کی درد کا مسئلہ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں پہلے میں نہیں بیٹھتا تھا, ڈاکٹروں نے مجھے کہا, پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا تو مفتی صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا. مفتی صاحب نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جانی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی کو پتا ہے کہ یہ ساری کہانیاں نے, ٹھیک ہے, اپنی درد ہوئے تو ڈاکٹر نال مشورہ کرتے جے, تو انہوں کہتے ہیں دادا صاحب کی گھوڑی پڑھے. اور ویسے بھی باپا جانی کی تو نئی نئی کرامات جو ہیں وہ پہلے مارکیٹ میں آتی رہی ہیں, جیسے کہ انہوں نے نابینے کو آنکھیں دے دی. اس کے علاوہ بھی وہ کافی طرح کی نا الٹی الٹی سی باتیں کرتے ہیں کہ جناب الو کی آنکھ جو ہے وہ نکال کے اپنی گلے میں ڈالیں اگر آپ کو نیند نہیں آتی تو. اور اس کے علاوہ جناب یہ دادا صاحب کی گھوڑی, اور جناب کہ میں چائے پی رہا تھا
जब तक मैंने चाय नहीं पी तो जनाब वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इस तरह की जनाब ये ऊट पटांग सी बातें करते रहते हैं। हालांकि अगर ये वाकई में किसी नबीने को इन्होंने आंखें दी थी, टॉर्च लगाई और दम किया तो उसकी आंखें वापस आ गई, तो फिर देखें कि इनका जो पोता है उसको भी ऐनक लगी है, इनके बेटे को भी ऐनक लगी है, उसके बाद ये इनके साथी हैं उनमें से भी कई लोगों को ऐनकें लगी हुई हैं। और जो इन्होंने ईद वाला प्रोग्राम किया था उसमें भी नबीना एक आया था, तो लेकिन उसको इन्होंने सब्र की तलकीन की कि आप सब्र करें, अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा अजर देगा। अगर वाकई में इन्होंने तब उस वक्त में नबीने को आंखें दी थी तो अब तो बहुत अच्छा मौका था कि उस नबीने को आंखें देकर ये अपना लोहा मनवा लेते और ये साबित कर देते कि मैं एक पहुंचा हुआ पीर हूँ और मेरी बहुत जो है करामत है।